کہ دائمی طور پہ کوئی مسلمان بھی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا. بالآخر اس کا کلمہ، اس کا ایمان جو وہ سینے میں لے کے اللہ کے دربار میں گیا، بالآخر جہنم سے اس کو یہ نکال لے گا. آخری بندہ، اس کی یہاں حدیث میں بات کی گئی کہ آخری بندہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال جاء رجل انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل يبقي احد من الموحدین فی النار. یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جب سارے جہنم سے نکل آئیں گے وہ آخری جہنم میں ہو. کوئی ایسا ہوگا کہ جو آخری بندہ ہو، اس کا آپ کو علم ہو کہ ایک بندہ ہے جو جہنم میں ہوگا؟ کوئی ایسا بندہ ہے؟ آپ سفارش فرمائیں گے نکل آئیں گے. کعبۃ اللہ شریف سفارش کرے گا جو حاجی حج کرنے گئے ان کی، وہ نکل آئیں گے. عالم دین سفارش کرے گا جس کی دنیا میں خدمت ہوگی، وہ نکل آئیں گے. قرآن سفارش کرے گا جس کو ٹائم دے کے یہ پڑھتا رہا، وہ نکل آئے گا. روزہ سفارش کرے گا، صدقہ سفارش کرے گا، نیک عمل سفارش کرے گا، اس کی سفارش قبول ہوگی، اللہ اسے جہنم سے نکال لے گا. فرمایا وہ نکلتے جائیں گے. وہ آدمی جو آیا تھا سرکار کے دربار میں، وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کون بندہ ہے مسلمانوں میں سے جو جہنم میں رہ جائے گا؟ اب ہمارا عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال کی دین سے سرکار اولین و آخرین کا علم رکھتے ہیں. بے شک یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب یہ حدیث شریف دیکھیں، غور کرنا. سوال کیا جا رہا ہے جو آخری بندہ جہنم سے، سارے مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جو جہنم میں گئے وہ کسی نہ کسی طریقے سے نکل آئیں گے. آخری بندہ جو رہ جائے گا سرکار اس کو بھی جانتے ہیں. سوال بندے نے کیا یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو آخری بندہ ہوگا؟ هل يبقي احد من الموحدین فی النار، جو جہنم کے اندر ہوگا، ایک رہ جائے گا، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، فرمایا ہاں ایک بندہ ہوگا. سارے مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے وہ نکل آئیں گے اور ایک بندہ باقی رہ جائے گا، اور یہ بندہ 1000 سال تک جہنم کے پیندے میں رہے گا. 1000 سال تک. اور بڑی بات یہ ہے، اور تو اور رہ گیا، سرکار اس کا نام بھی جانتے ہیں وہ کون ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کی بھی خبر دی، فرمایا اس کا نام حناد ہوگا. تو حناد نامی آدمی 1000 سال جہنم کے اندر رہے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے پیندے میں رہ کے ینادی بالحنان والمنان، وہ رب کو پکار رہا ہوگا، یا حنان یا منان. سارے پڑھ لیں، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان. اس سے پکار رہا ہوگا، یہ اس کی تسبیح ہوگی. وہ پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، یا حنان یا منان. اے رحمت عطا کرنے والی ذات، اے مہربانی عطا کرنے والی ذات، اے احسان فرمانے والی ذات. یہ الفاظ یا حنان یا منان یہ ہمارے بزرگ دعاؤں میں مانگا کرتے ہیں، ہمارے بزرگ تسبیحوں میں پڑھا کرتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ پڑھنا کیا ہے. اللہ اکبر. اس بندے نے جہنم کے پیندے میں رہ کے رب کی تسبیح بیان کی، یا حنان یا منان. کیا پتہ چلے جہنم میں کون ہے، کیا پتہ چلے کس وادی میں ہے، کیا پتہ چلے وہ بولتا کیا ہے، وہ پڑھتا کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں ہر چیز کی خبر دینا چاہتے ہو تو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں بتلاؤں گا آخری بندہ کون ہے، اس کا نام کون ہے، اور وہ جہنم کے پیندے میں رہ کے پڑھ کیا رہا ہے. یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے جو رب ذوالجلال نے علمی کمال عطا فرمایا. اس کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں
کہ جہنمی آخری مسلمانوں میں سے کون ہوگا، اور پھر وہ کیا پڑھ رہا ہوگا اور کتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوگا، اور پھر اس کا نام کیا ہوگا۔ اب یہ سرکار کے بتانے سے یہ کتابوں میں آیا، حدیث کی کتابوں میں، تو ہمارے جیسوں نے بھی پڑھا، ورنہ ہمیں بھی پتہ نہ چلتا کہ وہ کون ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حتی یسمع صوتہ جبریل علیہ السلام، یہاں تک کہ یہ حنان یا منان والی تسبیح جو ہے اس کی آواز جبریل علیہ السلام سن لیتے ہیں۔ جب وہ جہنم کے اندر اس جہنم کے گڑھے میں بیٹھ کے، اس جہنم کی وادی میں بیٹھ کے رب کو پکارتا ہے یا حنان یا منان، تو سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اس کی تسبیح سن لیتے ہیں۔ جب سنتے ہیں فَيَتَعَجَّبُ مِنْ ذَلِكَ الصَّوْتِ، تو اس آواز سے حیران ہو جاتے ہیں جبریل علیہ السلام۔ فَقَالَ الْأَجْبُ الْأَجْبُ، حضرت جبریل علیہ السلام سن کے کہتے ہیں بڑا تعجب ہے، بندہ جہنم میں ہے اور کہے یا حنان یا منان رہا ہے، جہنم کی وادی سے یہ آواز آ رہی ہے۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہے ثم لم یصبر، وہ صبر نہیں کرتے، یعنی ان کو چین نہیں آتا، ان کو آرام نہیں آتا، عجیب سی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، بدن میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو اللہ کو حنان منان کہے وہ بندہ جہنم میں ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام آواز سن کے بیتاب ہو جاتے ہیں، ان سے رکا نہیں جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا حتی یسیر بین یدی عرش الرحمن ساجدا، یہاں تک کہ وہ اپنے مقام سے جبریل علیہ السلام چلتے ہیں اور جا کے اللہ کے عرش کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب اللہ پاک دیکھتا ہے کہ میرا مقرر فرشتہ میرے سامنے سجدے میں ہے، فیقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے ارفع رأسک یا جبریل، اے جبریل علیہ السلام اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ، سجدے سے اٹھاؤ۔ فیرفع رأسہ، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں۔ اب اندازہ کر لو یہ ساری باتیں کہاں پہ ہو رہی ہیں، اور سرکار کی نگاہ نبوت دیکھ کے ہر چیز بیان فرما رہی ہے۔ سبحان اللہ، اب یوں ہو گیا، اب یوں ہوگا، اب یوں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا شک رہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب مبارک میں کہ سرکار ایک ایک چیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا اب جبریل یوں بیتاب ہوئے، اب ان سے صبر نہیں ہوا، اب وہ اللہ کے عرش کے سامنے چلے گئے، اب سجدے میں چلے گئے۔ اب جب سجدے میں گئے تو رب بھی بول پڑا، ہر ایک چیز کی ذرے ذرے کی خبر سرکار دے رہے ہیں، اور بندہ وہ ہے جو سب سے آخر میں جس کو جہنم سے نکالا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہر ایک چیز خبر دے رہے ہیں۔ یہ شان ہے نبیوں کے سلطان کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب ذوالجلال کی دین سے یہ سارا کچھ سرکار اپنے غلاموں کو بیان فرما رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور پھر بتلائیں گے کہ یا اللہ آج میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے کہ ایک بندہ جو جہنم کی وادی میں ہے وہ یا اللہ تجھے یا حنان یا منان کہہ کے پکار رہا ہے، اور اس کی آواز میں نے سنی ہے، جہنم کے اندر رہ کے یا اللہ تجھے پکار رہا ہے، تجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا فیقول اللہ تبارک و تعالی یا جبریل اذهب الى مالک قل له اخرج العبد الذي ينادي بالحنان والمنان، اے جبریل علیہ السلام واپس جاؤ، جس فرشتے کی جہنم کے اوپر ڈیوٹی ہے اس کا نام ہے مالک۔ یہ بھی ہمیں نہیں آتا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس فرشتے کی رب نے جہنم کے اوپر ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس کا نام اللہ نے مالک رکھا ہوا ہے۔ فرمایا مالک کے پاس جاؤ، جبریل علیہ السلام مالک کے پاس جاؤ اور مالک سے یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا ہے کہ یہ بندہ جو میرا جہنم کے اندر
رہ کے مجھے کہہ رہے یا حنان یا منان، اس کو نکال لو، اس کو نکالو۔ اب حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کے مالک کو یہ کہتے ہیں کہ اے مالک، اللہ کا یہ حکم ہے، مالک فرشتہ جو ہے، اللہ کا حکم ہے کہ یہ جو جہنم میں رہ کے یا حنان یا منان آوازیں لگا رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، اس کو نکالو۔ جب جبریل علیہ السلام جا کے یہ کہتے ہیں، اب وہ جو فرشتہ ہے مالک، یہ اللہ کا حکم سن کے جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ فَيَدْخُلُ فَيَطْلُبُهُ، اب جب داخل ہوتا ہے مالک فرشتہ جہنم میں، فَيَطْلُبُهُ، اور اس کو تلاش کرتا ہے، اس بندے کو، یہ کہاں ہے؟ فَلَا يُوجَدُ، وہ اسے پاتا نہیں، مالک فرشتے کو وہ ملتا نہیں۔ جہنم میں مالک فرشتہ، اللہ کے لکھا ہے کہ وَأَنَّ مَالِكًا أَعْرِفُ بِأَهْلِ النَّارِ مِنَ الْأُمِّ بِأَوْلَادِهَا، فرمایا مالک فرشتہ، یہ بھی سرکار نے ارشاد فرمایا اور یہ بھی سچ ارشاد فرمایا، فرمایا مالک فرشتہ جس کی رب ذوالجلال نے جہنم کے اوپر ڈیوٹی لگائی ہے، یہ فرشتہ جہنمیوں کو ایسے جانتا ہے، اتنا ماں بھی بیٹے کو نہیں جانتی ہوتی جتنا جہنمیوں کو مالک فرشتہ جانتا ہوتا ہے۔ اتنا جاننے کے باوجود اسے پتہ ہے کون سا جہنمی کہاں ہے، کس وادی میں ہے۔ لیکن آج انوکھا صورتحال ہے، انوکھا واقعہ پیش آیا ہے کہ مالک ڈھونڈتا پھر رہا ہے، بندہ جہنم میں ہے لیکن مل نہیں رہا۔ بڑے حیرانی والی بات ہوئی، حیران ہو کے واپس مالک فرشتہ نکلتا ہے جہنم سے۔ جب واپس آتا ہے تو جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں بے بندہ کوئی نہیں، اللہ نے حکم دیا تھا بندے کو نکال کے لاؤ، آپ واپس خالی آ رہے ہو، بندہ کدھر ہے؟ فیقول جبریل علیہ السلام، تو مالک فرشتہ جبریل علیہ السلام کو بتلاتا ہے، ان جہنم زفرت زفرتا لا اعرف الحجارۃ من الحدید ولا الحدید من الرجال، فرمایا آج جہنم نے ایک ایسی سانس لی ہے اور اندر ماحول اس طرح کا پیدا ہو گیا ہے کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ لوہا کیا ہے، پتھر کیا ہے، بندہ کون ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا، اندر اس طرح کی کیفیت بنی ہوئی ہے، میں اس بندے کو پہچان نہیں سکا، میں اس بندے کو ڈھونڈ نہیں سکا، میں واپس آ جاؤں۔ یہ اس مقام پہ نہیں ہے، ایک اور جگہ پہ میں نے حدیث شریف میں پڑھا کہ یہ جو سخت سردی ہوتی ہے یہ جہنم کا سرد سانس ہے، یہ بھی نبیوں کے سلطان نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ جو سخت گرمی ہوتی ہے، جیسے ابھی تو اللہ کی فضل سے بارشوں کی وجہ سے موسم بڑا چینج ہوا ہوا ہے، ورنہ بڑی سخت گرمی ہے، تو فرمایا یہ جو سخت گرمی ہوتی ہے نا، یہ بھی جہنم کا گرم سانس ہے، یہ سانس سے ہماری یہ حالت ہو جاتی ہے، تو وہ جو اصل ہے اس کی کیا صورتحال ہوگی، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ ہمیں جہنم نے سانس لی ہے اور ماحول ایسا بن گیا ہے کہ مجھے کچھ پہچانا میرے سے نہیں جا رہا، اس وجہ سے وہ بندہ، مجھے پتہ نہیں چل رہا بندہ ہے کہاں۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، فَيَرْجِعُ جبریل علیہ السلام حَتَّى يَسِيرُ بَيْنَ يَدَيْ عَرْشِ الرَّحْمَنِ سَاجِدًا، حضرت جبریل علیہ السلام یہ مالک فرشتے کی بات سن کے واپس اللہ کے عرش کے سامنے چلے جاتے ہیں، پھر سجدے میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ فَيَقُولُ اللَّهُ تبارک و تعالی ارفع رأسك یا جبریل، اے جبریل علیہ السلام سر کو اٹھاؤ، لم تجیئوا بعبد، وہ بندہ نہیں لائے جو بھیجا تھا تمہیں لینے کے لیے، جو جہنم میں رہ کے مجھے یا حنان یا منان کی میری تسبیح پڑھ رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، میں نے بھیجا تھا اس بندے کو نکال کے لاؤ، تم نکال کے لائے کیوں نہیں؟ یہ رب ذوالجلال فرمائے گا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ، فیقولو یا ربی ان مالکا یقول ان جہنم قد زفرت زفرتا لا اعرف الحجر من الحدید ولا الحدید من الرجال، میں نے جا کے
آپ کا حکم مالک فرشتے کو دیا اور وہ جہنم میں گیا اور اس نے تلاش کیا اور واپس آ کے اس نے مجھے یہ بتلایا کہ جہنم نے آج ایک ایسی سانس لی ہے جس سے جہنم کے اندر کا سارا ماحول ہی بدل گیا ہے. اتنی شدید قسم کی صورتحال بنی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ بندہ ہے کہاں، مجھے نہیں مل رہا، وہ خالی واپس آ گیا ہے. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ لِمَالِكٍ أَنَّ عَبْدِي فِي كَأْرِ قَضَا وَقَضَا. جبریل علیہ السلام واپس جاؤ، مالک فرشتے کو کہو کہ فلاں جو جہنم کی وادی ہے نا اس میں بیٹھ کے میرا وہ بندہ مجھے یا حنان یا منان سے پکار رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ رحمائی دیتا ہے. فلاں وادی میں چلے جاؤ، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، نیچے جاؤ گے تو تمہیں وہ بندہ مل جائے گا جو میری تسبیح پڑھ رہا ہے. اب جو مالک فرشتہ ہے جب دوبارہ جبریل علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں، یہ مالک فرشتہ پھر جاتا ہے، رب کا حکم ہے. اب جب جاتا ہے فَيَجِدُوهُ، تو جو اللہ نے بتلایا تھا کہ فلاں وادی میں چلے جاؤ، جو اس میں جاتا ہے تو بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے، بندے کو پا لیتا ہے. اب اس بندے کی حالت کیا تھی میرے بھائیوں؟ یہ سرکار کے الفاظ ہیں اور یہ ذرا غور کرنا ہے. اللہ اکبر. مطروحا منقوصا مشدودا ناسیتہ الی قدمیہ ویداہ الی عنقہ. فرمایا اس بندے کو مالک فرشتہ بیان کرتا ہے کہ جہنم کے اندر، جہنم کی وادی میں نے ایسے پایا کہ اس کی پیشانی اس کے پاؤں کے ساتھ باندھی ہوئی تھی. اللہ پناہ عطا فرمائے. یہ بندہ بھائیوں کیوں گیا تھا جہنم میں؟ پیچھے میں نے بیان کیا ہے کیوں جہنم میں یہ گیا تھا، اللہ نے اسے کیوں جہنم میں ڈالا تھا. سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یعذب اللہ تعالی قوما من اہل الایمان بذنوبہم. سرکار فرماتے ہیں یہ کسی اور وجہ سے نہیں، ایمان بھی تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا لیکن ساتھ ساتھ بے ایمانی بھی کرتا تھا. کلمہ پڑھتا تھا ساتھ فراڈ لگاتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا ساتھ ہیرا پھیری کرتا تھا، ساتھ دغابازی کرتا تھا، لوگوں کی حق مارتا تھا. اس وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑا. اور جہنم میں کیسے رہا؟ مالک فرشتہ بتلا رہا ہے میں جب گیا تو حالت اس کی یہ تھی منقوصا مشدودا، اس طرح باندھا ہوا تھا. ناسیتہ الی قدمیہ، اس کی پیشانی اس کے قدموں کے ساتھ باندھی ہوئی تھی. یہ اس طرح کر کے یہ تو مرغا بننے سے بھی زیادہ شدید ہے. یعنی یوں سمجھ لو، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، الفاظ میں نے حدیث کے پڑھ کے سنا دیے. جیسے جہنم کی اندر، آگ کے اندر اللہ نے مرغا بنایا ہوا ہے. اور کتنی دیر تک؟ سرکار فرماتے ہیں 1000 سال گزر گئے. 1000 سال تک اس آدمی کو وہاں رہنا پڑا. کس وجہ سے؟ فراڈ کی وجہ سے میرے بھائی. کس وجہ سے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ حرام کھانے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، حق مارنے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، غیبت کرنے کی وجہ سے. یہ سارے گناہ ہیں. فرمایا رب نے اسے جو جہنم میں ڈالا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں، فرمایا اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا ہوا ہے. ہم تو انگلی جلنا برداشت نہیں کر سکتے، سارا بدن کیسے جلتا ہوا برداشت کریں گے. اور ہم سن رہے ہیں کہ ان کاموں کی وجہ سے رب نے بندے کو جہنم میں ڈالا، 1000 سال تک ڈالا. وہ اہل ایمان میں سے تھا مگر اس کے گناہ ایسے تھے کہ رب ذوالجلال نے گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا. کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ آج کتنا آسان ہے گناہ کو چھوڑ دینا، توبہ کر لینا. غلطی خدائی ہوگی، اللہ کے دربار میں بندہ تائب ہو جائے. وقت ہے، ابھی چانس ہے، ابھی اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. ابھی انسان کو رب قرآن میں آواز دے رہا ہے میرے بندے ابھی بھی تم پلٹ کے آ جا، ابھی بھی یہ چیزیں چھوڑ دے. تم میری زمین پہ رہ کے میری دی ہوئی طاقت استعمال کر کے میرے ہی حکموں کے خلاف کرتے جا رہے ہو. ہوش کرو، آخر روح نکلنی ہے تو آنا میرے دربار میں ہے. آج وقت ہے کہ بندہ تائب ہو جائے.
اگر بہن کا حق رکھا ہے تو اسے واپس کر دے، بھائی کا حق مارا ہے تو اسے واپس کر دے، دوست کو فراڈ لگایا ہے تو اس کو واپس کر دے۔ آج وقت ہے، اگر وہ نکل گئی تو پھر یہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو بدن جسے تو بچا بچا کے رکھتا ہے، تجھ سے تو دنیا کی جو گرمی ہے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ اپنے جسم سے کیسے برداشت کرو گے؟ اور پھر یہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کتنا شدید معاملہ ہوگا جس وقت بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اس کی شدت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس وقت اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے اعضاء جل جائیں گے، یہاں تک کہ جل جل کے کوئلہ ہو جائیں گے، کوئلے کی طرف سیاہ ہو جائیں گے اس بندے کے اعضاء جس کو جہنم میں ڈالا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور حالت اس کی یہ ہے کہ پیشانی جو ہے وہ قدموں سے باندھی ہوئی ہے۔ بھائی بیلیو آسان ہے کہ نہیں کہ آج ہم توبہ کر لیں، کوئی چیز ہے تو دے دیں، بھائی غلطی ہو گئی تھی، یہ تیری ہے یہ میری نہیں ہے، میں نے تیرے ساتھ 2 نمبری کی ہے۔ آج اگر بندہ اس طرح کرے، اللہ کے دربار میں گر گڑا لے، معافی مانگ لے، تو اس بندے کے دل میں بھی اس بندے کی عزت بیٹھ جائے گی کہ بالآخر اس کی ایمان نے حرارت دی ہے، روشنی اس کو دی ہے اور اس کو بدل کے رکھ دیا ہے، وہ عزت پہ پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھے گا کہ اس نے میرے ساتھ یوں کیوں کیا، اس کے دل میں آئے گا کر بیٹھا ہے، لیکن ایمان نے حرارت دی ہے، احساس پیدا ہو گیا ہے، اب توبہ کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک اس کی حالت یہ ہوگی کہ پیشانی قدموں کے ساتھ باندھی ہوئی ہے، اور کہ وَيَدَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، اور فرمایا ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھے ہوں گے، ہاتھ اس کے گردن کے ساتھ باندھے ہوں گے، اور پیشانی پاؤں کے ساتھ باندھی ہوگی، اور اس طرح جہنم کی وادی میں ہوگا۔ اب جہنم کی وادی میں اسی طرح جل رہا ہے، اور کیا اس کے ساتھ ہو رہا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اجتمعت علیہ الحیات والاقارب، فرمایا اس کو بڑے بڑے اژدہے، بڑے بڑے ناگ، بڑے بڑے سانپ اس کو اوپر سے ڈس رہے ہوں گے، والاقارب، فرمایا بچھو ڈس رہے ہوں گے اس بندے کو۔ کتنا آسان ہے آج ان چیزوں سے طائب ہو جانا، چھوڑ دینا، یہ حقیقت میں میری نہیں ہے، میں تو جانتا ہوں میری نہیں ہے، یہ پلاٹ میرا نہیں ہے، میں تو جانتا ہوں میرا نہیں ہے، میں نے چلاکی کر لی، میں نے کاغذات بنا لیے، میں نے ڈاکومنٹس تیار کروا لیے، میں نے کورٹ سے اپنے حق میں فیصلہ بھی کروا لیا، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ میرا نہیں ہے۔ آج دینا آسان ہے، اور ان ساری چیزوں کو وہاں جا کے برداشت کرنا، کیا میرے بھائیوں کیا خیال ہے، مشکل ہوگا یا آسان ہوگا؟ مشکل ترین ہوگا۔ آج بدن کو بچا بچا کے رکھتے ہیں ہم، گرمی ہو جائے تو اے سی چلا لیتے ہیں، سردی ہو جائے تو اوپر گرم کپڑے پہن لیتے ہیں، بچاتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہاں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ رب ذوالجلال کی عدالت ہے، وہ رب ذوالجلال کا، وہ اللہ کا نظام ہے، وہاں جانا ہی جانا ہے اور حساب دینا ہی دینا ہے، اور یہ دار العمل ہے، یہ ازمائش ہے، یہ نفس بھی اللہ نے رکھا ہے، نفسانی خواہشات بھی رکھی ہے، رزق بھی رکھی ہے۔ ان ساری چیزوں کے اندر سے جب ایمان حرارت دکھاتا ہے تو بندہ توبہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ ساری چیزیں سامنے پڑی ہیں مگر یہ ہاتھ نہیں لگا رہا، اسے پتا ہے جس کی کوئی حساب دینا ہے وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ رات کو بھی دیکھتا ہے دن کو بھی دیکھتا ہے، وہ چٹیل میدان میں کوئی ہو اس کو بھی دیکھتا ہے، وہ کوئی کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہو اس کو بھی دیکھتا ہے، کوئی پہاڑ کی تہہ میں پہنچا ہوا ہو اسے بھی دیکھتا ہے، اور کوئی پانی کی گہرائیوں میں ہو اسے بھی دیکھ لیتا ہے۔ تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی رب ذوالجلال کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، اور حساب اسی نے لینا ہے۔ یہ بندے کو شیطان نے ایسا ورگلایا، یہ بندوں سے چھپ رہا ہے، کہیں پڑوسی نہ دیکھ لے، کہیں دوست نہ دیکھ لے، کہیں میرے ابا جی نہ دیکھ لیں، کہیں استاد صاحب نہ دیکھ لیں، کہیں فلاں نہ دیکھ لیں، کہیں پیر صاحب نہ دیکھ لیں، یہ بندوں سے چھپ رہا ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں کہ جس نے حساب لینا ہے میں کبھی بھی اسے چھپ نہیں سکتا۔
اوپر سے بچھو ڈس رہے ہیں، سانپ ڈس رہے ہیں، یہ وبال اپنے سر میں ڈال کے چلا گیا اپنی ہرس پوری کرتے کرتے، اور اس ہرس کی طرف شیطان نے لگایا تھا، اور کے چکر میں کیا کر بیٹھا، یہی بہتر تھا رزق حلال ہوتا، تھوڑا سا ہوتا جو آگے جا کے اس کے لیے قبر کی روشنی بن جاتا، جو کامیابی کا بیدار بن جاتا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حالت میں مالک فرشتہ اسے پائے گا۔ اب مالک فرشتہ کیا کرے گا؟ سرکار فرماتے ہیں چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اب یا حنان یا منان بڑھ رہا ہے، اسے نکال لاؤ، رب کا حکم ہے اگر بندہ مسلمان ہے، گناہ ہو گئے، اب اتنی دیر جلتا بھی تو رہا، سزا ہو گئی، 1000 سال نام لینا آسان ہے، اور 1 گھنٹہ مرغا نہیں بنا جاتا بھائی، 1000 سال ہو گئے، کیسے برداشت کرے گا بندہ؟ لیکن بالآخر ایمان ایمان ہے، یہ اپنی حرارت ادھر بھی دکھائے گا، جہنم میں بھی دکھائے گا۔ بندہ مسلمان ہے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں رب جب حکم دے گا، مالک فرشتہ اس کے پاس جائے گا، دیکھ کے حیران ہو جائے گا کہ چکڑا ہوا ہے یہ۔ اب مالک فرشتہ جو ہے، لکھا ہے کہ مالک فرشتہ اسے ایسے جھنجھوڑے گا، ایسے ہلائے گا، تو جب ہلائے گا نا تو کیا ہوگا؟ حتی تسقط عنہ الحیات والعقارب، یہاں تک کہ سارے سانپ نیچے گر جائیں گے، سارے بچھو نیچے گر جائیں گے۔ اب وہ ایمان اپنی حرارت دکھا رہا ہے، ایمان کی وجہ سے وہ حنان یا منان یہ مسلمان ہی کہہ سکتا ہے نا، کافر نے تو پوری زندگی میں یہ نہیں کہا، وہ آخر میں کیسے کہے گا؟ اور رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے کہ وہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کافر کے لیے ہے، یہ میں اس بندے کی آپ کو بات سنا رہا ہوں جو مسلمانوں میں سے سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، یہ اس کی بات سنا رہا ہوں۔ نام یاد ہے بھائی اس کا؟ کیا نام ہے اس کا؟ حناد۔ کیا نام ہے؟ اور یہ کتنی دیر تک جہنم میں رہے گا؟ 1000 سال تک۔ اس کے بعد جا کے یہ سارا معاملہ ہوا۔ بائی دا وے جبریل علیہ السلام وہاں سے گزریں گے، آواز اس کی سنیں گے، یہ پڑھا یا حنان یا منان، وہ حیران ہو جائیں گے، اللہ کے دربار میں جا کے سجدہ کر کے، جس وقت سجدہ کریں گے عرش کے سامنے تو اللہ پوچھے گا کہ جبریل علیہ السلام یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کرے یا اللہ میں نے بڑی عجیب چیز دیکھی ہے، ایک بندہ جہنم میں رہے کہ آپ کو حنان منان کے نام سے یاد کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اس کو نکال لاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد دوسرا جھٹکا دیں گے، مالک فرشتہ جو ہے دوسرا جھٹکا دے گا، حتیٰ تنقطع منہ السلاسل، وہ سارے رسے، وہ ساری زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، جس سے پیشانی پاؤں سے باندھی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی، جس سے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے ٹوٹ گئے، ہر چیز ٹوٹ جائے گی۔ ثم یخرجہ من النار، پھر اسے جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا، اس وادی سے نکال لیا جائے گا۔ فیسیرہ فی ماء الحیات، پھر ایک نہر ہے جو جنت کے گیٹ کے سامنے ہے، جنت کے گیٹ کے قریب ہے، وہاں اسے لایا جائے گا۔ جب وہاں اسے لایا جائے گا تو پھر وہ حکم دیا جائے گا کہ اس میں غسل کرو، پھر وہ غسل کرے گا۔ میں نے پہلے بتلایا حدیث شریف میں کہ سرکار فرماتے ہیں جل جل کے اس کے اعضاء جو راکھ ہو چکے ہوں گے، اب وہ جس وقت نہائے گا نا تو لکھا ہے فَيَنْبِتُونَ كَمَا يَنْبَتُ الْفَعَارِيرُ، فرمایا جب وہ اس پانی سے نہائے گا، رب ذوالجلال نے اسے مائے حیات کہا، مائے حیات، زندگی دینے والا پانی، جسے ہم اپنے لفظ میں آب حیات بھی کہتے ہیں۔ ایسا پانی ہوگا، اس میں اس کو نہانے کے لیے کہا جائے گا۔ وہ نہر ہی ایسی ہے، جب وہ نہائے گا تو سرکار فرماتے ہیں اس کے عضو اگیں گے۔ کیسے؟ فرمایا جیسے ککڑی اگتی ہے، یعنی ایسے تھوڑے تھوڑے کر کے وہ سیاہی دور ہو جائے گی، وہ ساری سیاہیاں وہ جو جہنم کے جلنے کی وجہ سے ہو گئی تھی وہ ساری کی ساری رب دور فرمائے گا۔ اب یہ صاف ستھرا ہو جائے گا، اور صاف ستھرا جب ہو جائے گا تو پھر اسے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ فَيَدْفَعُهُ إِلَى جِبْرِيلَ علیہ السلام،
مالک فرشتہ پھر جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دے گا، یہ اب لے جاؤ اللہ کے دربار میں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کے دربار میں اسے پکڑ کے لائیں گے۔ تو اب جس وقت یہ اللہ کے سامنے پہنچے گا بندہ، اللہ کے عرش کے سامنے، سیدنا جبریل علیہ السلام اپنے عمل بتاتے ہیں، حتی یسیر بین یدی عرش الرحمن ساجدا، فرماتے ہیں میں جبریل علیہ السلام کہ میں پھر جاؤں گا اللہ کے عرش کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، بندے کو لے جا کے پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ فیقول اللہ تبارک و تعالی ارفع رأسک یا جبریل، اب پھر اللہ فرمائے گا اے جبریل علیہ السلام سر اٹھاؤ سجدے سے، اللہ اکبر، اور پھر اس بندے کو فرمائے گا ویقول اللہ تبارک و تعالی عبدی الم اخلقک بخلق حسن، بندہ سامنے ہے اور اللہ فرمائے گا میرے بندے بتا میں نے تجھے خوبصورت پیدا نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے خوبصورت پیدا نہیں کیا تھا؟ یہ قرآن میں نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسان کو خوبصورت ترین شکل میں پیدا فرمایا، یہ ہماری شکل اللہ نے خوبصورت ترین اس کو قرآن میں قرار دی ہے۔ اللہ فرمایا کہ کیا میں نے تجھے خوبصورت پیدا نہیں کیا تھا؟ اب جب بندے سے یہ کہا جائے گا تو آگے بندہ کہے گا ہاں یا اللہ تو نے کیا تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا علم ارسل الیک رسولا، کیا میں نے تمہارے پاس رسول ہی بھیجا تھا؟ یہ بندہ عرض کرے گا ہاں یا اللہ تو نے بھیجا تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا علم یقرأ علیک کتابی، کیا اس نے میری کتاب نہیں تیرے اوپر پڑھی تھی؟ تیرے سامنے میری کتاب نہیں تھی؟ یہ بندہ کہے گا ہاں یا اللہ تو نے یہ بھی کروایا تھا کہ میرے سامنے قرآن پڑھا گیا، جیسے ابھی آپ کے سامنے سرکار کا